مثال دینے والے کہتے ہیں کہ چلیے قدر جمہوری جماعت ایک جماعت ہے ہمارے پاس، جماعت اسلامی، وہ پھر پرفارم کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ یعنی اگر ہم یا اس میں سے کوئی ایسی بہت کوئی شاندار مثالیں سامنے دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے ایک پرفیکٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. میں اسے کہوں گا کہ ایک بالکل، اگر میں پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتی ہے. درست. صرف ایک مسئلہ ہے جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو، اور جب وہ شاید جمیعت علماء اسلام کا بھی مسئلہ ہے، ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں جو جمہوری اقتدار پہ یقین رکھتی ہیں، یعنی اس لیے کہ الیکٹورل پروسیس میں یقین رکھتی ہیں، لیکن ان کا ایک آؤٹ لک سیکٹیرین آتا ہے یا ایک خاص شناخت ہے وہی اسی حوالے سے. اور میں نے یہ قاضی حسین احمد مرحوم سے بھی میری گفتگو اس پر رہی، منور حسن صاحب سے بھی گفتگو رہی، کہ جب آپ ایک قومی سیاسی جماعت ہیں تو اس قومی سیاسی جماعت میں کسی دوسرے فرقے کا آدمی جماعت اسلامی کا امیر کیوں نہیں بن سکتا؟ صحیح. یا جے یو آئی کا امیر کیوں نہیں بن سکتا؟ یا تحریک یہ نفاذ جعفریہ ہے، یہ اس میں تو یہ جو جماعتیں بنی ہیں، یہ متحدہ مجلس مسلمین وغیرہ، یہ ساری جماعتیں، ان کا جو آؤٹ لک ہے وہ ایک نیشنل پولیٹیکل آؤٹ لک نہیں ہے. تو کیا ایک یا ایک سے زائد ایسی جماعتوں کی ضرورت ہے جو کنزرویٹیوز کی طرز پہ یا لیبر کی طرز پہ یا ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی طرز پہ گراؤنڈ سے لوگوں کو الیکٹ کرتے جس میں ایک استاد کا بیٹا، جس میں کسی ایک سرکاری افسر کا بیٹا بھی اس پارٹی کا سربراہ اور اس پارٹی کی بنیاد پہ ملک کا سربراہ بن سکے؟ دیکھیں جیسے ایم کیو ایم کی گروتھ تھی نا، ایم کیو ایم کی گروتھ تھی، ایک اسٹوڈنٹ پارٹی تھی، اسٹوڈنٹ پارٹی سے، اب اس کے پیچھے ضیاء تھا یا کوئی بھی تھا، لیکن اس میں 100% مڈل کلاس کے لوگ آئے. بالکل ٹھیک نا، سارے اسٹوڈنٹ، ینگ لوگ، وہ بہت زیادہ جذباتی اس میں، ان کا جو ایک دم ایسے لوگ اسمبلیوں میں پہنچے جو بالکل کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے، موٹر سائیکل اور بسوں میں ٹریول کرنے والے اسمبلیوں میں پہنچ گئے، قومی اسمبلی میں. لیکن بدقسمتی سے ایم کیو ایم کی ڈائریکشن جو ہے بالکل وہ ایسی نہیں تھی، اور انہوں نے پھر ایک بہت ایک ڈراؤنا خواب بن کے جماعت سامنے آئی بدقسمتی سے، جن کو ایک جس طرح لوگوں نے ووٹ دیا تھا، میرا خیال ہے وہ بہت، اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا ریفارم کرتے، اس پولیٹکس سے نکل کے ایک نیشنل لیول کی پولیٹکس کرنے کی کوشش کرتے، وہ صرف سرفیس پہ رہی مہاجر سے متحدہ. پیپلز پارٹی کے اندر بڑی اسٹرینتھ تھی، پیپلز پارٹی کی جو گروتھ تھی وہ بہت اور کیا شاندار لیڈر سب سے کچھ عرصہ پہلے تک، اور یعنی اس میں جو کریم آئی تھی پاکستان کی سیاست کی کریم، یا تو اس کے اندر پیپلز پارٹی میں نے دیکھی یا نیشنل عوامی پارٹی میں دیکھی، کہ جو آئیڈیالوجیکلی مضبوط لوگ تھے، اور اس طرح کی پہلی، اگر آپ ان کا کنونشن 67 کا کنونشن اور اس میں جس طرح کے لوگ آئے تھے، پھر 70 کے الیکشن میں بھٹو صاحب نے بے شمار ایسے لوگوں کو ووٹ دیا تھا، اپنا ٹکٹ دیا تھا جو کہ مڈل کلاس کے لوگ تھے اس طرح کے اس میں. لیکن بعد میں بھٹو صاحب کمپرومائز کر گئے جاگیرداروں کے ساتھ، اور بدقسمتی تو پیپلز پارٹی میں وہ پوٹینشیل تھا پیپلز پارٹی کے اندر، اور بے نظیر نے جس طرح لے کے پیپلز پارٹی کو چلی تھی. لیکن پھر 88 کے بعد جو ہے وہ ایک دم پیپلز پارٹی کی ڈائریکشن چینج ہوئی اس میں. اور ورنہ پیپلز پارٹی میں وہ مسلم لیگ کا مسئلہ یہ تھا کہ مسلم لیگ جس طرح آئی اس میں نواز شریف صاحب ضرور ان کو لے کر آیا گیا، باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ ایک پروجیکٹ کے طور پہ لے کر آئی پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن جب نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا، انہوں نے، ظاہر ہے ان کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا، نہ ان کے خاندان کا کوئی سیاسی پس منظر تھا، لیکن پھر انہوں نے کچھ اقدامات کیے جو کہ مثبت بھی تھے اس میں، اور انہوں نے ایک پوزیشن پر آ کے ایک اسٹینڈ بھی لیا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ بار بار ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، وہ کرتی ہے اس میں. لیکن پھر اس میں وہی جو بدقسمتی وہی رہی کہ اگر نواز شریف آ گئے تھے پولیٹکس میں، چلیں شہباز شریف آ گئے تھے، تو باقی بچوں کو تھوڑا سا دور رکھتے. جب تک آپ پولیٹکس کر رہے تھے بچوں کو دور رکھتے، پارٹی کو اوپر لے کر آتے، پرانے لوگوں کو اوپر لے کر. لیکن وہ بھی کیا کریں سر، دیکھیے شاہد خاقان عباسی کو اگر وزیر اعظم بنایا جاتا ہے کسی بھی حالت میں، تو وہ شخص لوز کر دیتے ہیں آپ.
یہ بھی تو بڑی بدقسمتی ہے. پیپلز پارٹی کی مثال اپنی جگہ, یوسف رضا گیلانی اب تک موجود ہیں, راجہ پرویز اشرف, لیکن نون لیگ نے یہ اس کا خمیازہ بھگتا موقع دے کے ورکرز کو یا کارکنان کو. نہیں وہی دیکھیے نا, وہی رہا. آپ کیا اندرونی طور پہ جیسے غلام حیدر وائن بالکل ایک جو ہے بالکل ایک عام آدمی تھا, لوور مڈل کلاس کا آدمی تھا, جیسے وزیر اعلیٰ بنایا گیا. تو اگر وزیر اعلیٰ بنایا تو اسے مضبوط کرتے, اس کو سپورٹ کرتے مسلم اس میں. پیپلز پارٹی میں ٹھیک ہے, بے نظیر نے ایک موقع پہ آگے فاروق لغاری کو بنایا صدر, اس نے نتیجہ اس کا اگر آپ جسٹ نکالیں تو اس میں پھر وہی آتا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ضرورت سے زیادہ سیاست میں مداخلت کی. ویسے تو سیاست میں اس کی مداخلت بنتی ہی نہیں ہے, لیکن جب آپ میں کمرشلائزیشن بھی آ جائے, آپ کے اندر پولیٹیکل ایمبیشنز بھی آ جائے. ہمارے یہاں جس طرح پولیٹیکل اب ایک صدر ہیں وہ آتے ہیں کہ میں 90 روز میں الیکشن کرا کے گھر چلا جاؤں گا, 11 سال حکومت کرتے ہیں. ایک آتے ہیں جو 9 سال حکومت کر کے چلے جاتے ہیں, ایک آتے ہیں جو 10 سال حکومت کر کے چلے جاتے ہیں. اس میں یہ اس چیز نے اور پھر صرف حکومت کر کے ہی نہیں چلے جاتے. پھر اگر پولیٹیکل گورنمنٹس پارٹیز کی گورنمنٹس بنتی ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں جی ان کی سلیکشن میں بھی ان کا انپٹ ضروری ہے. آپ اگر ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کی فائل بھی کلیئر ہونی ضروری ہے. جب ایسی انٹرفیئرنس ہوگی تو اس کے نتائج جو ہے وہ اوور آل سسٹم کو خراب کر رہے ہیں اور سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں.